السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کرتے ہیں آج پاکستان میں بے نقاب ہونے والی ایک ایسی سازش جس میں بہن بھائی کی شادی کرانے کے امکانات موجود تھے۔ جی ہاں، آپ نے مجھے بالکل صحیح سنا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ تو باہر کے ممالک میں ملک بینکس ہوتے ہیں جہاں پہ وہ عورتیں جنہیں قدرتی طور پر دودھ آتا ہے وہ اپنا دودھ نکال کر ایسی جگہوں پر ڈپازٹ کر دیتی ہیں جہاں سے وہ لوگ اس دودھ کو حاصل کر سکتے ہیں، وہ عورتیں جنہیں دودھ نہیں ہوتا، تاکہ وہ اپنے بچوں کو وہ دودھ پلا سکیں۔ اب جب ایک عورت کا دودھ دوسری عورت کے بچے کو پلایا جاتا ہے تو وہ اس کی رضاعی ماں ہو جاتی ہے۔ اب ان کے ہاں جو غیر مسلمین ہیں، ان کے ہاں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ رضاعی ماں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، جبکہ اسلام میں ایک شخص کے 4 قسم کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ ماں اور باپ دونوں سیم ہوں، ایک قسم یہ ہے کہ ماں سیم ہے باپ الگ ہے، ایک قسم یہ ہے کہ باپ سیم ہے ماں الگ ہے، اور چوتھی قسم یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کسی رضاعی رشتے میں جڑے ہوئے ہوں۔ منہ بولے بہن بھائی کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو اب آ جائیں، یہ جو طریقہ کار اپنایا جا رہا تھا، اس سے اب آپ سوچیں وہ تمام بچے جو ملک بینک سے جا کر کسی ان کے ماں باپ وہ دودھ لے کر آئیں اور وہ ہر دفعہ پتہ نہیں کس عورت کا دودھ ہے وہ پئیں، تو وہ آٹومیٹکلی ان عورتوں کے رضاعی بچے بن جائیں گے، اور اس کا کوئی ٹریک بھی نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے یہ بچے بڑے ہو کر اگر رشتہ ازدواج میں کسی ایسی عورت کے ساتھ یا عورت ہے تو کسی ایسے مرد کے ساتھ منسلک ہو جائے کہ ان کو پتہ بھی نہیں اور وہ آپس میں رضاعی بہن بھائی ہوں، کوئی اس کا ٹریک تو نہیں ہے نا۔ ملک بینک میں گیا، آپ نے بوٹل لی، وہ بوٹل لا کے بچے کو فیڈ کر دی۔ تو اب اس کے اوپر جب شور ہوا تو اس کے بعد معاملہ وہ دب گیا اور وہ تمام اقدامات روک دیے گئے۔ یعنی مسلمانوں کو اتنا بھی ہوش نہیں ہے کہ اپنے ملک میں، جسے آپ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہتے ہیں، جو چیز ہم لے کر آ رہے ہیں گویا اس کا کوئی اسلام سے تعلق بھی ہے کہ نہیں، کہیں اسلام کی پرنسپلز سے تو اس کی باتیں نہیں ٹکرا رہی، کوئی ہوش نہیں ہے، بس باہر سے پیسہ آ رہا ہے، NGOs لگے ہوئے ہیں، بس وہ کام کرنا ہے۔ اچھا، اس ضمن میں میرا ایکچولی یہ بات کو تھوڑا عرصہ ہو گیا، کچھ لوگ کہیں گے کہ سر یہ تھوڑی پرانی خبر ہے، دیٹس فائن۔ اس وقت میں نے اس پر بات نہیں کی، کسی اور مصروفیت کی وجہ سے میں نے بات کرنی تھی، لیکن میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، السیر، جو علامہ حلبی نے لکھی، اور اس کتاب سے میں آپ لوگوں کے لیے بہت سارے دروس مختلف ٹاپکس کے اوپر آپ کو دینے کے لیے کچھ تحقیق کر رہا تھا، اور کچھ قرآنی آیات کی تفسیر پر بھی کام ہو رہا تھا، اور انگلش چینل جو ہے تھنکنگ مسلم، اس کے اوپر جو ایک نئی سیریز ہم نے سٹارٹ کی ہے، آپ میں سے وہ لوگ جو وہ چینل بھی دیکھتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی کچھ کام ہو رہا تھا کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان اور 7 زمینوں میں موجود مخلوقات اور 7 آسمانوں کے درمیان موجود مخلوقات پر ایک سیریز پر کام ہو رہا تھا۔ تو یہ ایک واقعہ میری نظر سے گزرا، ایک مشہور تابعی ہیں، ان کا واقعہ حضرت سعید ابن مسیب۔ اب ان کو پڑھنے کا اتفاق ان دنوں کچھ زیادہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہم یزید کے مدینہ منورہ کے حملے کو بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر حضرت سعید ابن مسیب کا مسجد النبی میں، روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چھپنا 3 دن تک، کہ جب مسجد النبی میں نماز نہیں پڑھائی گئی، اس وقت حضرت سعید سے جب پوچھا گیا پھر آپ نے نماز کے اوقات کے بارے میں کیسے جانا، کہا کہ قبر انور سے ہر نماز کے وقت ایک آواز آتی، تو اس سے میں سمجھ جاتا کہ یہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور وہ میں نماز ادا کر لیتا۔ تو یوں میں نے شمار رکھا کہ کون سے وقت کون سی نماز، اور سارا معاملہ جو ہے وہ 3 دن تک یہ ہوتا رہا۔ تو حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اپنا خواب یہ بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھ پر پیشاب کر رہا ہوں۔ حضرت سعید نے اس خواب کی تعبیر میں یہ فرمایا کہ تمہاری جو بیوی ہے وہ کسی نہ کسی تعلق سے ایسا کچھ معاملہ ہے
کہ تمہارا اور اس کا محرم کا رشتہ ہے، نامحرم کا نہیں ہے، تم اس کی تحقیق کراؤ کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا رشتہ ہے تمہارے درمیان کہ اس سے تمہارا نکاح جائز ہی نہیں ہے۔ تو آدمی گیا اور اس نے تحقیق کرائی تو معلوم ہوا کہ اس کی بیوی سے اس کا رضائی رشتہ یعنی دودھ کا رشتہ نکلتا ہے، جس کے بعد شرعاً ان دونوں کا نکاح جائز ہی نہیں رہتا، ختم ہو گیا۔ تو اب یہ جب میں نے بات پڑھی تو مجھے پھر یہ پاکستان میں ہونے والی چیز یاد آئی۔ تو پرانے زمانے کی بات ہے، اس زمانے میں تو کوئی اس طرح کی تحقیق بھی نہیں تھی، اور شروع کا زمانہ تھا، اور بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں علم بھی نہیں تھا، لوگ شاید اس بات ڈائریکشن میں تحقیق بھی نہیں کرتے تھے۔ تو اب وہ خواب کے ذریعے سے ایک بات بتائی گئی، پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس کی حضرت سعید ابن مسیب جیسے شخص سے ملاقات ہو گئی جو خوابوں کی تعبیر کا علم جانتے تھے۔ یہ بھی میں آپ لوگوں سے بار بار کہتا ہوں، جو لوگ میرے پاس خوابوں کی تعبیر کے لیے اپنے خواب بھیج دیتے، میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں، خوابوں کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں خوابوں کی تعبیر کرنا جانتا ہوں، میں نے آپ کو ایک جنرلائز انفارمیشن جیسے یہ آج کی انفارمیشن دے رہا ہوں۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ جس درس میں نے یہ کہا نا کہ مجھے خواب نہ بھیجیں، میں اس کی تعبیر نہیں کرنا جانتا، اسی درس کے نیچے کچھ لوگوں نے اپنے خواب لکھے ہوئے تھے کہ سر اس کی تعبیر بتا دیں۔ یا تو حضرات سنتے نہیں، یا سنتے ہیں تو پتہ نہیں کیسے سنتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی دفعہ ایک ہی بات ریپیٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں، یا پتہ نہیں واللہ عالم کیا ذہن پڑتا ہے ان کا، یا اسی درس کے اندر جا کے انفارمیشن لے کے تو پھر وہ کوئی ای میل کر رہا ہے مجھے اپنا خواب، کوئی واٹس ایپ وہ اللہ کے بندے جب اس درس کے اندر بتا دیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی پھر بھی ہو سکتا ہے آپ کوئی زور لگائیں، کہ یہ کوئی کشتی تھوڑی ہے، کوئی جب خانہ ہے میں زور لگاؤں ورزش کر لوں، یہ مطلب یہ ایک فن ہے، اور ہر فن کے رجال ہوتے ہیں، ایک علم ہے۔ بہرحال حضرت سعید ابن مسیب جو ہیں، ان کی تربیت ہوئی ہے، انہوں نے جو فن رویا کا علم ہے اسے انہوں نے حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل کیا ہے، جو حضرت ابو بکر کی صاحبزادی ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں، اور حضرت اسما نے یہ علم اپنے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل کیا ہے، اور حضرت سعید ابن مسیب سے پھر ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا ہے، جو خوابوں میں کتنا بڑا مقام رکھتے ہیں کہ آپ میں سے وہ لوگ جو خوابوں کے بارے میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا بڑا مقام ہے، تو حضرت سعید ابن مسیب ان کے استاد ہیں۔ تو آپ کو یہ ایک میں نے کڑی دے دی کہ حضرت سیرین جو ہے وہ روایت یوں کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں بھی کبھی حضرت ابو بکر سے فرماتے کہ ابو بکر اس خواب کی تعبیر تم بیان کرو، اور اس کے بعد جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خواب کی تعبیر بیان فرماتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ ایسے ہی ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ میں آپ سے بیان کرتا چلوں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، اسے بھی ام السیر میں امام حلبی بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضور نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ گویا میں اور تم ایک ہی سٹیپ کے اوپر، سیڑھی کے اوپر، لیڈر کے ایک ہی سٹیپ پہ کھڑے ہیں، اور پھر میں تم سے 2.5 سٹیپ آگے نکل گیا، یعنی 2 مکمل سیڑھیاں طے کر گیا اور تیسری سیڑھی پہ بس ایک قدم رکھا، ایک نہیں رکھا، تو 2.5 سیڑھی میں تم سے اوپر چڑھ گیا۔ تو ابو بکر تم اس کی کیا تعبیر کرتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مغفرت اور رحمت کی طرف آپ کو پہلے بلا لے گا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آپ مجھ سے پہلے جائیں گے، اور میں آپ کے 2.5 سال تک آپ کے بعد زندہ رہوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 2.5 سال کے بعد 2 سال 7 مہینے کا علماء نے ٹائم فریم دیا ہے، جس کے بعد پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے وہ وصال ہوا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور واقعہ ام السیر ہی میں آتا ہے
کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک اور خواب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمایا. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جیسے سیاہ بکریاں میرے پیچھے آ رہی ہیں، پھر اس کے بعد سفید بکریاں میرے پیچھے آ گئیں، یہاں تک کہ وہ سفید بکریاں اتنی زیادہ بڑھ گئیں کہ مجھے سیاہ بکریاں نظر بھی نہیں آتی تھیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک سیاہ بکریوں کا تعلق ہے تو ان سے مراد عرب ہیں. عرب اسلام لائیں گے اور آپ کی اتباع کریں گے، کیونکہ آپ آگے جا رہے ہیں اور سیاہ بکریاں آپ کے پیچھے آ رہی ہیں، تو یہ آپ کی اتباع ہے. یعنی عرب مسلمان ہو جائیں گے، مسلمان ہو کے آپ کی اتباع کریں گے، اور ان کی تعداد وقتاً وفقتاً زیادہ ہوتی جائے گی، اور پھر اسلام غیر عرب میں پھیلے گا، یعنی عجمیوں میں پھیلے گا. اور سفید بکریاں عجمیوں کو ریپرزنٹ کرتی ہیں، اور عجمی تعداد میں اتنے زیادہ بڑھ جائیں گے، اسلام میں داخل ہو جائیں گے، کہ پھر عرب جو سیاہ بکریوں سے یہاں تشبیہ دی گئی ہے خواب میں، وہ ان میں غائب سی ہو جائیں گی، اور ہر طرف سفید بکریاں ہی بکریاں ہوں گی. یہ خواب سننے کی تعبیر سننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، بڑا زبردست جملہ ہے. حضور نے فرمایا کہ ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے اسحیرہ فرشتے نے بھی اس خواب کی یہی تعبیر بیان کی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اب آپ آج کے زمانے میں دیکھیں، مسلمان اگر 1.7 یا 1.8 بلین مسلمان ہیں پوری دنیا میں، ان میں سے عرب جو ہیں وہ ان کی تعداد کتنی تھوڑی ہے. اب آپ آ جائیں نا، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش، ان 3 ممالک میں، صرف ان 3 ممالک کے آپ مسلمان جمع کر لیں تو قریباً آدھے مسلمان جو اس دنیا میں آباد ہیں نا، اس کے آلموسٹ 45% کے قریب مسلمان تو صرف ان 3 ممالک میں آباد ہیں. آپ اس میں انڈونیشیا اور ملیشیا بھی ملا لیں، اور یہ سب غیر عرب ہیں، ان سب کو بھی ملا لیں. پھر آپ ترکیوں کو بھی ملا لیں، وہ بھی ایک بڑی جمعیت ہے نا. یہ سب غیر عرب ہیں، ان ساروں کو ملا لیں تو 70% مسلمان تو پھر یہیں ہو گئے. پھر افریقہ میں کتنے مسلمان ہیں، وہ تو عرب تو نہیں ہیں، بہت سارے ان میں سے. پھر اس کے علاوہ دنیا کے اور خطوں میں کتنے مسلمان ہیں. افغانستان میں اٹھا کے دیکھیں، پھر آپ کا یہ ایشیا مائنر میں ادھر بھی مسلمان میں، تو کرتے عرب تو پھر مشکل سے 15-20% بھی نہیں ہے جو مسلمانوں میں جو عرب ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عجمیوں کی تعداد عربیوں کی بنسبت بہت زیادہ ہے. آج کل کے زمانے میں بھی اس کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے. بہرحال تو یہ ایک بات ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں بھی اس میں اضافہ ہوا ہوگا، اور آپ کے کو ایک بات کی طرف نشاندہی بھی کی ہوئی ہوگی. اور وہ لوگ جو کسی نہ کسی عہدے پہ حکام ہیں، یا وہ لوگ جو اس بارے میں کسی قسم کے کشمکش میں تھے، ان تک بھی یہ انفارمیشن پہنچی ہوگی کہ پاکستان میں جو معاملہ ہو رہا تھا اس پر علماء نے کیوں آواز اٹھائی اور کیوں وہ ملک بینک بند ہوئے. ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ ابھی حکام علماء سے بات کر رہے ہیں کہ اس بارے میں پھر ہم کیا رائے عمل اختیار کر سکتے ہیں. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی آسانیاں کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے کہ یہ تو ایسی ہے نا کہ آپ نے محرموں میں شادیاں کرا دی. استغفر اللہ العظیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.